الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 سے ہے۔ اس سے پہلے 3 آیتیں آ چکی ہیں سورہ ابراہیم کی، اور اس وقت اس کے شان نزول اور دوسری ساری چیزیں اس کا تذکرہ آ گیا ہے، اور ان 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور غرض کیا ہے اس کے نزول کا، مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں گمراہیوں سے، اندھیریوں سے، اور ان کو نور کی طرف لائیں اللہ کے حکم سے، اور اس اللہ کا راستہ ان کو دکھانا ہے جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، غلبے والا بھی، قابل تعریف بھی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ پھر اس کلام کا انکار کریں گے ان کے لیے تو تباہی اور بربادی ہے اور عذاب شدید ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان لوگوں نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت کی اور اسی کو ترجیح دے دی، اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو سمجھا اور آخرت پر اس کو ترجیح دے دی، خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا۔ اور پھر جو قرآن پاک نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس میں وہ ٹیڑھ نکالنے شروع کر دی، فرمایا یہ بہت دور گمراہی میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی ملا، اس نے کہا کہ سلمان آپ کس شخص کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ تو آپ کو
وضو اور استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو چونکہ وہ صحابی تھے نا، انہوں نے کہا ہاں بالکل، لیکن آپ نے آدھی ہی بات سنی، پوری بات نہیں سنی۔ وہ ہم کو یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھلدار درخت کے نیچے اپنا تقاضا پورا نہ کرنا، بول و براز وہاں نہ کرنا جہاں پھلدار درخت ہو، سایہ دار درخت ہو جہاں لوگ آرام کرتے ہیں، جو راستے میں چلتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے یا تھک جاتے ہیں تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے وہ آرام کر لیتے ہیں، اس جگہ پر بھی پیشاب وغیرہ نہ کرنا۔ اور اگر کہیں سوراخ ہو جس میں چونٹیاں وغیرہ رہتی ہیں اور کیڑے مکوڑے، اس میں پیشاب نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا، اور مٹی استعمال کرنا، لید اور گوبر اور ہڈی استعمال نہ کرنا۔ اس طرح سے انہوں نے یہاں سے تفصیل بتانی شروع کر دی، اور وہ جو یہودی تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ اس نے گویا کہ ایک اعتراض کیا تھا، اگر یہ نبی ہیں تو اونچی اونچی باتیں بتا دیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے اس کا جواب دے دیا، یہی تو ان کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ آپ ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ اور آپ نے خود فرمایا صحابہ کرام سے، میں تمہارے لیے بالکل ایسا ہوں جیسے بچوں کے لیے ان کا والد، اور والد ان کو سکھاتا ہے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھا لو، بائیں ہاتھ سے مت کھا لو، بائیں ہاتھ سے یہ کام کرو، یہ اس طرح سے، تو بڑوں سے ایسے ملنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح سے والد اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، نافہم ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جب استنجا کا تقاضا ہو تو قبلے کی طرف رخ نہ کرنا، قبلے کی طرف پشت نہ کرنا، اور ان جگہوں پر پیشاب نہ کرنا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے اسلام میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہیں، گویا کہ عیب نکالنا چاہتے ہیں، لیکن عیب ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ آیا تھا۔ اس کے بعد آج کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے، کبھی تو اہل عرب اعتراض کرتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں تو کسی دوسری زبان میں ان کے پاس وحی آنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ دے دیا کہ وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو، یہ نکرہ ہے، کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں، اس کی قوم کی، یعنی اس کو جو ہم نے زبان دے دی ہے وہ اسی کی قوم کی زبان تھی۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ کھول کر سمجھائے ان کو، وضاحت کرے اس کلام کی۔ فیضل اللہ من یشاء، اس کے بعد اب ماننا نہ ماننا یہ تو لوگوں کا کام ہے۔ تو جو لوگ ہٹ درم ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو گمراہی میں ہی رہنے دیتا ہے، جاؤ رہو گمراہ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جن کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو یہ ہے جو بلسان قوم ہی، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا، وہ نبی انہی میں تھا، وہ نبی انہی میں تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب نبی اور امت کی زبان ایک ہی ہو تو سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان ہو جاتا ہے، اور اگر نبی کی زبان کچھ اور ہو اور قوم کی زبان کچھ اور ہو وہ تو سمجھیں گے بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن پاک میں اللہ نے نقل فرمائی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ کو تعمیر فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس وقت انہوں نے کچھ دعائیں مانگی ہیں، وہ دعائیں اتنی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے۔ مثلا ایک دعا تو یہ مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، تعمیر کعبہ کو آپ سمیع بھی ہیں، علیم بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، علیم بھی ہیں، ہماری نیت سے آپ خوب واقف ہیں، مطلب ہماری نیت یہی ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اس کو قبول کریں۔ دوسری دعا انہوں نے مانگی تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ وہ تو فرما بردار تھے ہی،
اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے کہ ہم کو ثابت قدم رکھ، کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ فرما برداری کا یہ کوئی حد متعین نہیں ہے، کوئی حد متعین، بلکہ جتنا آدمی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے فرما برداری کے، جیسے اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، تو اسی کے بارے میں ایک شاعر نے فرمایا تھا، پار ہونے کا تصور ہی غلط، بحر الفت کا کہیں ساحل نہیں۔ الحمدللہ، تو محبت کے سمندر کا بھی کوئی ساحل نہیں، اللہ کی معرفت کے سمندر کا بھی کوئی ساحل نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ جتنا آدمی چلتا رہے گا، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ابھی وہ سمندر پار نہیں کر پائے گا۔ تو ایسے ہی فرما برداری اور وفاداری اس کی انتہائی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر لو، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے صاحبزادے کو قربان کر لو، اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بہرحال یہ دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، ہمارے اولاد و ہمارے ذریت کو بھی اپنا فرما بردار، امتا مسلمتا لک، وہ سب کے سب جو ہے ایک ایسی امت ہو جو تمہاری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم نے کعبۃ اللہ بنایا، اب ہم کو حج سکھا، حج یا عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری طرف آپ متوجہ ہو جائیں، بے شک آپ تواب ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ اہم دعا ہے، کیا؟ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کیا؟ یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ یہ جب میری ذریت یہاں مکہ شریف میں پھیلے گی اور ہزاروں کی تعداد میں ہوگی، یا اللہ میں آپ سے درخواست کر لیتا ہوں، وابعث فیہم، ان میں بھیج دیجئے ایک نبی کو، منہم، لیکن وہ انہی میں سے ہونا چاہیے، کسی دوسرے علاقے کا نہیں ہونا چاہیے، انہی میں ہونا چاہیے۔ وہ یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیتیں اس میری ذریت کے سامنے بڑھیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت، آداب زندگی، آداب بندگی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف کریں گے، مانجیں گے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ سکھانے والا بھیج دیجئے، لیکن وہ انہی میں ہونا چاہیے، یعنی ہم قوم بھی ہو، ہم زبان بھی ہو، یہ ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحابہ کرام سے، اے صحابہ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ عرض کیا گیا حضرت آپ فرما دیں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے وقت کہ یا اللہ سکھانے والا ان کے اندر بھیج دیجئے، کیونکہ وہ دعا میرے لیے تھی، وہ دعا یعنی اس دعا کا مصداق میں ہی ہوں، مجھے کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کو سکھانے کے لیے۔ یہ فرمایا کہ ہر نبی جو آیا ہے اس کو اسی قوم کی زبان دی گئی ہے۔ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا اگر ہم کسی اجنبی نہیں عاجمی، یہ جو عجمی ہو، عجمی شخص کو نبی بنا کر بھیجتے، ایسا بھی ہو سکتا تھا، تو وہ کہتے کہ جناب یہ تو عجمی ہے، یہ تو عجمی، اور سنا رہا ہے عربی، عجمی و عربی، تو اس لیے اکثر ایسا ہی ہوا ہے۔ ہاں کہیں کہیں اللہ نے کسی دوسرے جگہ کا نبی بھیجا ہے لیکن زبان ان کو سکھا دی ہے اس قوم کی، جیسے لوط علیہ السلام اصل عراق کے ہیں اور ان کی زبان اصل فارسی تھی، کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لایا، وہ ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد وہ ملک شام میں آئے، وہاں رہے، بہت جلد انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی، مکمل پوری زبان سیکھ لی۔ سیکھنے کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنایا اور پھر اسی قوم میں وہ تبلیغ کرتے رہے، تو بالکل پوری جیسے ان کی زبان ہے ویسے ان کی بھی زبان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کی اصلی زبان کچھ اور تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ زبان سکھلا دی اور اسی زبان میں ان کو وہ بیانات کرتے رہتے تھے۔ تو اس میں فرمایا کہ ہر نبی کو ہم نے بھیجا ہے اسی قوم میں وہی زبان دے کر۔ اور اب رہی قرآن پاک، تو قرآن پاک کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ عربی زبان میں ہی نازل فرمایا ہے، عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی باقی کتابیں ہیں اس کے بارے میں تو یہی ہے، اصل وہ عربی میں زبان نازل ہوئی ہیں، لیکن جو قوم کی اپنی زبان تھی
تو جبریل امین اللہ نے اس کا ترجمہ کر کے کر دیا. کیا کر دیا؟ اس کا ٹرانسلیشن کر دیا کہ کسی کی زبان سریانی تھی، کسی کی زبان عبرانی تھی، سب کی زبان تو عربی نہیں تھی. تو صرف ایک کتاب واحد ہے کہ جو نازل بھی ہوئی عربی میں ہے اور اس کو باقی بھی رکھا گیا عربی میں ہی، عربی باقی. یہ صرف قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. باقی جو کتابیں ہیں جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور ہیں، ان کی زبان اگرچہ عربی ہی تھی لیکن چونکہ اس کو بدل دیا گیا تو معلوم ہوا کہ الفاظ جو ہے وہ اب اللہ کے نہیں تھے، عربی کے نہیں تھے، وہ اسی قوم کے جو ان کی اپنی مادری زبان تھی تو اس کو اسی میں منتقل کر لیا گیا. اس لیے ان کتابوں کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تم بھی ایک جیسی صورت اس جیسی. صرف قرآن پاک کے بارے میں فرمایا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں باقی کتابیں بھی کتابیں ہی تھیں لیکن معجزانہ انداز ان میں نہیں تھا، معجزانہ انداز ان میں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ معلوم کریں گے کہ تورات کی اصل زبان کیا تھی، یعنی عربی کے بعد اس کو ٹرانسلیشن ہوا، پھر کتنی زبان اس کو منتقل کیا گیا کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کو انگلش میں بھی ملے گی بائبل مجموعہ ہے تورات، انجیل اور زبور کا، اب اس کو بائبل کہتے ہیں آج کل. تو انگلش میں بھی آپ کو بائبل ملے گی اور اردو میں بھی ملے گی اور دوسری زبان میں ملے گی. لیکن آپ آج کسی کو کہیں گے مجھے قرآن شریف دے دیجئے، کیا پورے عالم میں وہ عربی میں آپ کو دے گا. ہاں وہ پھر کہے گا کہ مجھے تفسیر دے دیجئے، ٹرانسلیشن دے دیجئے. تو ٹرانسلیشن جو ہوگا اس میں اوپر عربی بھی ہوگا تب نیچے ہوگا ترجمہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کہ صرف قرآن پاک کے ترجمے کو چھاپنا کیا یہ حرام ہے اور اس کو اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکے گا. مثلا انگلش میں صرف ترجمہ ہے، صرف ترجمہ ہے، متن نہیں ہے. متن کوئی اس کو قرآن اللہ کا کلام سمجھے کہتے ہیں نہیں یہ تو انگلش میں ہے. فارسی میں ہوگا تو یہ فارسی میں، تو اردو کشمیر کسی بھی زبان میں ہوگا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا کلام ویسے عربی میں ہے. ہاں آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے، تشریح کر لیجئے تو متن برقرار رہنا چاہیے. فتویٰ یہی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے، انگریزی میں بھی دیکھا ہے ایک، تو وہ انگلش میں صرف ٹرانسلیشن ہے لیکن متن نہیں. متن اردو میں بھی اس کتاب کا نام تو روشن چراغ، کیا روشن چراغ ہے. تو ظاہر سی بات تو ترجمہ ہے، وہ کلام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تلاوت بھی کرنی ہے نا. آپ کو انگلش میں ٹرانسلیشن دیا جائے گا، ٹرانسلیشن کی تلاوت کریں گے کیا؟ اردو کا ترجمہ کریں گے. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی پیغمبر کو مگر ہم زبان. ہم نے کہا یہ تلاوت نہیں ہے، یہ تلاوت. اور آپ کو قرآن نماز میں بھی پڑھنا ہے نا، تو تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ تو انگریز والے انگلش پڑھیں گے، اردو والے اردو پڑھیں گے اور کشمیری ہم پڑھیں گے کہ اللہ اکبر سری تعریف شبن پروردگار الرحمن الرحیم کی بات سمجھ قیام نہیں، بس عربی کیا ہوگا، یہ خصوصیت ہے اس کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ باقی نبی جو علاقائی نبی تھے، کیا تھے؟ یہ طے ہے یہ قرآن پاک میں. کسی کو ایک علاقہ دے دیا اور اس کی زبان اور نبی کی زبان وہی، کسی کو دوسرا علاقہ دے دیا، کسی کو دوسرا دے دیا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، مبارک وقت، تو آپ کو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ کو فرمایا کہ آپ تو بین الاقوامی نبی ہیں، پورے عالم کے لیے اکیلے نبی ہیں، پورے عالم کے لیے. تو جو پورے عالم کے لیے اکیلے آپ نبی ہیں تو کس زبان میں آپ کو قرآن شریف دے دیا جائے؟ فارسی میں دے دیا جائے تو عربی والے کہیں گے عربی میں ہونا چاہیے، اردو والے کہیں اردو میں ہونا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ اہل عرب ہیں، وہ اہل، تو اس لیے آپ کو عربی زبان میں قرآن پاک دیا گیا. تو ان کی مادری زبان عربی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی اور قرآن پاک عربی میں ہے. سوال کہ آدمیوں تک کیسے پہنچے گا؟ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام کو، اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے. پورے عالم میں 25 سال کے اندر پورے عالم میں اسلام پہنچ چکا تھا اور لوگوں کو عربی زبان سے اتنی محبت ہوئی، اپنی مادری زبان سے اتنی محبت نہیں. آپ نے خود بھی فرمایا، یہ مصدرک حاکم میں بھی ہے، کئی جگہ ہے، احب العرب احب العربی، عربی زبان سے محبت کرو.
یہ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان سے فإنی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، میں خود تو نبی کے ساتھ محبت ہے، اس کی زبان کے ساتھ بھی محبت ہے، ان کے تہذیب و تمدن کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے نا۔ فرمایا والقرآن عربی، دوسری بات ہے قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتی کی زبان بھی عربی ہے، جنتی کی زبان بھی وہاں کشمیری نہیں ہوگی، اس کو یہی رکھ دیا جائے گا۔ اردو والے نے سارے لوگ عربی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ قبر میں جب سوال جواب ہوتا عربی میں ہوتا ہے، کس میں؟ آپ کہیں گے جناب عربی میں سوال جواب ہوتا تو کشمیری کیا جواب دے گا؟ جس نے پڑھا ہی نہ ہو اسے کہیں وہ مر رب کے، وہ کہیں گے صاحب آپ جب مسلم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس وقت وہ زبان سمجھا دیں گے، اس زبان تو وہ عربی سمجھے گا بھی اور جواب بھی دے گا عربی میں ہی، یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ اس کے بعد ہوا کیا، یہ جو عجم میں قرآن پاک پہنچا کیا، اور احادیث وغیرہ، لوگوں نے اتنی محنت کی ہے عربی زبان کے اوپر تو بہت سارے ملکوں کی زبان ہی بدل گئی، جیسے مصر ہے کیا، ورنہ وہ جو عرب اس وقت زمانہ عربی نہیں بولتے تھے، اپنی زبان ان کی تھی، لیکن جب اسلام وہاں آیا تو آہستہ آہستہ چلا ہے کہ بس سب کی زبان ہی بدل گئی تو عربی ہو گیا۔ اس طرح سے عجمیوں نے عربی کے اوپر اتنی محنتیں کی، گویا ان کی مادری زبان ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اردو تو ان کی مادری زبان ہے، اور بھی لکھنؤ والوں کی اردو، اللہ اکبر، کہ اردو میں تو ہو سکتا ہے مجھے دشواری ہو جائے بولنے میں، لیکن عربی میں نہیں، کیا یعنی عربی زبان ایسی مادری زبان ہے۔ اب پھر دیکھیے یہ جو ہمارے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے فارسی میں ترجمے لکھے اور اردو میں ترجمے لکھے، جتنا اردو اور فارسی پر ان کا عبور تھا اس سے زیادہ ان کو عربی پر عبور ہے۔ کس پر؟ آپ دیکھیے مسلم شریف کی جو مستند شرح مانی جاتی ہے فتح الملہم، کیا وہ عربی میں ہے، لکھنے والا عجمی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی، وہ عجم کے نا، وہ تو دیوبند کے رہنے والے ہیں۔ اور ابو داود شریف کی عربی شرح اس سے زیادہ وسیع اور مطلب شرح مستند اور کیا کہیں اسے تفصیل اور کسی میں نہیں ہے، اور لکھنے والا عجمی ہے، لکھنے والا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام دیکھیں بذل المجہود، بذل المجہود عربی میں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ ہیں تو عجمی، لیکن کتاب جو موطا مالک اس کی شرح لکھی عربی میں کئی جلدوں میں، اس کا نام اوجز المسالک، اوجز ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حدیثوں کی شرحیں انہوں نے لکھی ہیں، عربی میں لکھی ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری تفسیریں عربی میں ہیں، لکھنے والا عجمی ہے، لکھنے والا معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان کے ساتھ مسلمانوں کو ایسی محبت اور ایسی دلچسپی ہو گئی کہ وہ اب کلام بھی کرتے تھے کس میں؟ عربی میں کرتے تھے، اور تصانیف کرتے تھے عربی میں کرتے تھے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتنی کتابیں عربی میں ہیں، اور جو ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے حجت اللہ، کیا وہ خود عربی میں ہے، وہ خود عربی میں ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ عجمیوں نے اتنی محنت کی ہے عربی زبان کے اوپر کہ پھر یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ یہ عجمی ہے یا عربی ہے۔ عجیب بات ہے، آپ عربی لغات کو اٹھائیے، عربی لغتیں ڈکشنری ہیں عجمی کی لکھی ہوئی ہیں، کن کی؟ اور گرامر کی کتابیں عجمی کی لکھی ہوئی ہیں، عجمی کی، اور خود یہ جو امام بخاری اور امام مسلم ہے یہ سب عجمی ہیں، یہ سب عجمی ہیں۔ تو اتنی محنت نہیں کی۔ ایسی جو قراء آئے ہیں ان میں اکثر عجمی ہیں، ان میں اکثر بڑے بڑے قراء ہیں نا۔ ایک مرتبہ ایک شخص قراء کے نام سنانے لگے اہل عرب کو تو گھبرا گئے، کہتے کہ یہاں تو کوئی کوفی ہے، کہیں تو بصری ہے، کوئی تو فلاں ہے، عربی والا ایک بھی نہیں۔ تو آخر میں سے کہا المدنی فلاں ایک اور قاری کا نام لکھا، شکر ہے اللہ کا ایک عرب کا نام بھی آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عجمیوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو قرآن پاک عربی میں ہے اور بس یہ عربیوں تک محدود رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے عالم کے لیے نبی ہیں تو امت میں ایسے علماء پیدا ہو گئے
کہ قرآن پاک عربی میں ہی ہے اور سارے لوگ تو عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن جو ان کی زبان ہے اس زبان میں انہوں نے احادیث کی شرح بھی لکھ دی ہے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھ دی ہے۔ چنانچہ شاید ہی کوئی دنیا کی ایسی زبان ہو جس میں تفسیر نہ ہو، جس میں تفسیر نہ ہو۔ اب اردو تفاسیر آپ دیکھ لیں، اردو تفاسیر ایک سے ایک تفسیر، ایک سے ایک تفسیر ہے، گویا کہ ایک لفظ بھی قرآن پاک کا، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اجمی شکل اس کو جانتا نہ ہو، اگرچہ وہ عربی پڑھا ہوا، کیونکہ علماء کرام نے اردو والوں کے لیے اردو اور کشمیری والوں کے لیے کشمیری اور فارسی والوں کے لیے فارسی اور ہندی والوں کے لیے ہندی، ان سب میں اس کی تشریحات ہو گئی۔ پھر ایسے احادیث کا یہ معاملہ ہے، فارسی میں بھی شرح ہیں، فارسی میں بھی جی، اردو میں بھی شرح ہے، بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، آپ کو فارسی میں بھی اس کی شرح ملیں گی اور اردو میں بھی ملیں گی۔ اور تو میں نے کئی زبانوں میں دیکھے، وہ بنگالی میں ترجمہ کیا، کس میں، اور اس کی تفسیر کی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے کسی نبی کو الا بلسان قومی ہی، لیکن ہم نے اس کو اس کی قوم کی زبان پہ اس کو بھیجا تاکہ وہ وضاحت کرے اس چیز کی۔ پھر آگے جس کے قسمت میں ہدایت تھا اس نے ہدایت قبول کر لی، جس کے قسمت میں گمراہی تھی اس نے ہدایت قبول نہیں کیا۔ وہ العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی حکیم ہے۔ تو یہ جواب دیا ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر یہ عربی ہیں تو ان کی اور کسی زبان میں قرآن پاک کیوں نہیں نازل ہوا، اس کا جواب دے دیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کے اعتراضات ختم نہیں ہوتے۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ عجمی ہے تو اور کسی زبان میں آنا چاہیے اللہ کا کلام، اگر اور کسی زبان میں آتا تب بھی اعتراض کرتے، تب یہ اعتراض کرتے کہ جناب ہم تو دوسری زبان کے ہیں اور نبی بھی دوسری زبان کے ہے، اور ایک نازل جو ہو ان کے اوپر کلام وہ تو اور دوسری زبان کا ہے، تو آپس میں تو یہ مل نہیں رہے ہیں، تو تب بھی اعتراض کرتے، تب بھی جی۔ تو سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کن کے حصوں میں؟ دو حصوں میں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا امیین کے اندر، کن کے اندر؟ انہیں جو پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہاں فصیح ولی تھے، کیا فصاحت اور بلاغت اور تقریریں اور خطاب یہ سب کرتے تھے، ہاں بہت کم لوگ لکھتے تھے پڑھتے تھے، باقی مادری زبان تھی ان کی، فصاحت بلاغت تھی ان کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بلا واسطہ حضور کے امت ہے اور شاگرد ہیں، کیا بلا واسطہ حضور نے ان کو پیاس بھیجا ان کو۔ اس کے بعد جو اور لوگ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ واسطہ ہیں، کیا ہیں؟ باقی امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ نے پیشن گوئی فرمائی اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، فرمایا اے صحابہ دنیا کے تمام لوگ تمہارے تابع ہیں، تم متبوع ہو۔ فرمایا کہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس مشرق و مغرب جنوب و شمال سے علم سیکھنے کے لیے، علم، اس لیے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرماتے تو عجم سے بھی لوگ آنے لگے، اور بہت سارے صحابہ عجمی بھی ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں، یہ عربی نہیں ہے، اور حضرت مقدام سوڈانی ہے، یہ عربی نہیں ہے، سوڈان کے تھے اس زمانے، اپنی زبان، آج تو وہاں بھی عربی زبان چل رہی ہے۔ اس طرح سے دور دور کے لوگ آئے تھے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر تو پورے عالم میں اسلام پھیلا اور پہنچا، لہذا وہ لوگ مدینہ طیبہ آنے لگی، تو صحابہ کرام باقاعدہ درس دیتے تھے، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، ان کو تو عراق بھیجا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس عراقیوں نے کہا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں سہولت دے دی جائے ملکی اعتبار سے، حضرت نے فرمایا سب سے بڑا خزانہ تو میں نے آپ کو دے دیا عبداللہ بن مسعود، ان کی تو مجھے خود ضرورت تھی، پھر اور کیا مانگتے ہو؟ مطلب تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی کو بھیجا کہ جاؤ،
تو آپ عراق میں پہنچے. یہی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو سلسلہ علمی چل رہا ہے وہ اکثر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے. کیوں؟ اسے عبداللہ بن مسعود باقاعدہ درس دیتے تھے، باقاعدہ درس عراق جا کر مختلف شہروں میں جاتے تھے، تو اکثر روایتیں امام ابو حنیفہ انہی سے کرتے ہیں کیونکہ انہی کے شاگرد آگے بڑھے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایک قوم تو وہ دوسری ہے. تو یہ جو پیشن گوئی پوری ہو گئی، فرمایا کہ لوگ آئیں گے تو پڑھیں گے. تبعن کا لفظ لگا، ان الناس لکم تبعن، تمام دنیا کے لوگ تمہارے تابع ہیں. معلوم ہے کہ صحابہ کرام متبوع ہیں، کیا ہیں؟ وہ مقتدا ہیں، ہم مقتدی ہیں. تو اسی لفظ سے پھر محدثین نے صحابہ کرام کے شاگردوں کا جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے تابعین. کیا رکھا؟ تابعین. چونکہ حضور نے خود فرمایا تھا ان الناس لکم تبعن، لوگ تمہارے تابع ہیں، تو سارے شاگردوں کا نام یہ تابعین ہے. پھر تابعین کا طبقہ آیا، تابعین کا ان کا تبع تابعین، ایک لفظ بڑھا دیا، ایک لفظ گویا کہ یہ جو اس کے بعد لوگ آئے یہ تابع ہیں تابعین کے. تابعین تابع ہیں صحابہ کے، اور تبع تابعین تابع ہیں کن کے؟ تابعین کے. وہ حل مجرہ کے مطلب سلسلہ یوں ہی چلتا گیا. یہی وجہ سے اگر کوئی شخص کہے گا کہ میں صحابہ کرام کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کوئی حدیث حاصل کر لوں اور کوئی چیز اللہ کے نبی وسلم کی، یہ ناممکن ہے. کیا اسے کیسے ہوگا؟ تو درمیان میں تو صحابہ کرام ضرور آئیں گی نا، کہ یہ واسطہ ہے بیچ میں، یہ واسطہ نکل جائے گا تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ وہاں کہیں نہیں پہنچیں گے. بہرحال یہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالا ہے اور نور میں لائے ہیں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے قرآن پاک میں، اتنا اور کسی کا نبی کا نہیں. اس کے وجوہات یہ ہیں کہ بالکل جو حالات موسیٰ علیہ السلام کے تھے اور بنی اسرائیل کے تھے، وہی حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور صحابہ کرام کے تھے. کیا؟ وہی جو ہے وہ ظلم و ستم اور تنگ کرنا اور پریشان کرنا، وہ حالات ایسے آئے تھے. تو خانہ کعبہ کے پاس آپ تشریف فرما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چند صحابہ آئے، انہوں نے کہا حضرت بہت پریشانی میں مبتلا ہیں. کیا ہے؟ بہت مصیبت ہے، بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور غلاموں کی تو پٹائی کرتے تھے، اور جس کے اوپر جو ملا تو اس کی بھی پٹائی کرتے تھے، مسلمانوں کی جو اسلام قبول کرتا تھا. تو کچھ دعا کر لیجئے. اس پر حضرت نے فرمایا ابھی وہ حالات تمہارے اوپر نہیں آئے جو پچھلی امتوں کے اوپر آئے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو تو آرے سے چیرا گیا، آرا اس کے سر پر رکھ دیا، اور ادھر سے ایک آدھ، جیسے ہم لکڑی کو جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایسے ان کے سروں پر آرا چلایا اور ہو گیا. فرمایا ابھی کیا حالات آئے؟ ابھی بہت حالات آ سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے اوپر زبردست حالات آئے ہیں، اس کا تذکرہ خود قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. فرعون ان کو عذاب کرتا تھا، تو یہ فرمایا کہ جیسے فرعون کے ساتھ لڑنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو اور مصیبتیں اٹھانی پڑی بنی اسرائیل کو، ایسے ہی مصائب اٹھانے پڑیں گے صحابہ کرام کو، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر وہ مجبور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرما رہے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ. کیا؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے قرآن پاک میں، اس سے پہلے آ چکا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر. انہوں نے لکھا علوم خمسہ. کیا؟ علوم خمسہ کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں 5 علوم ہیں، 5 قسموں کے علوم ہیں. ایک ہے علم الاحکام، جس میں احکامات ہے، یہ کام کرو وہ کام مت کرو، یہ عقیدہ رکھو وہ عقیدہ مت رکھو. دوسرا انہوں نے لکھا ہے اعتراضوں کے جوابات. یہودی اعتراض کرتے تھے، نصارہ اعتراض کرتے تھے، اور منافقین کی چالیں تھی، یہ ساری چیزیں. وہ ایک مستقل مضمون ہے قرآن پاک میں، اس کا نام رکھا ہے علم الجدل. علم الجدل کے یعنی مباحثہ. علم المخاصمہ بھی اس کو کہتے ہیں، بحث و مباحث اور مناظرہ اور ان کے اعتراضات کے جوابات. یہ ایک مستقل علم ہے قرآن پاک میں.
اس کے بعد ایک علم قرآن پاک میں ہے، وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے اور اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے. کیا میں نے یہ نعمتیں کو دے دی، میں نے یہ نعمت آپ کو دے دی. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جنوں اور انسانوں. تو نعمتیں یاد دلاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو نعمتیں دلاتا ہے کچھ نہ کچھ احساس تو ہوتا ہے. اس سے کہیں دیکھو تمہارے پاس زمین نہیں، میرے مفت کو زمین دے دی. تمہارے پاس اخراجات نہیں تھے، میرے تمہارے پاس اتنے اخراجات تمہارے پورے کر لیے. یہ احسان کیا وہ ایسا. وہ کہتا ہے یہ تو بس صحیح بات ہے، تو مجھے تو اب اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کی دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے فرمایا الانسان عبد الاحسان، انسان جو احسان کا غلام ہوتا ہے، احسان کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ویسے بھی میرے غلام ہو، تو اتنے میرے احسانات ہیں، پھر بھی تم میری عبادت نہیں کرتے ہو، میرے نبیوں کی مخالفت کرتے ہو. تو یہ ایک مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ. ایک مضمون ہے تذکیر بایام اللہ، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. تذکیر ایام کیا، یہ یومن کی جمع ہے، یومن کی. تو ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وہ یادگار تاریخی واقعات، یادگار، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. ان میں ہے کیا یادگار تاریخی واقعات؟ اس میں اللہ تعالیٰ دو قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی دو قوموں کا، کبھی افراد کا، کبھی افراد کا، چند افراد کا، کہ جنہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی، نیک صالح بن گئے، ان کا انجام اچھا تھا، ان کا انجام یہ بتایا. جنہوں نے نافرمانی کی اور ان کا انجام برا تھا. قرآن پاک میں دو قسم کے جوانوں کا تذکرہ ہے. کن کے؟ دو. ایک 7 تھے، ایک 9 تھے. ایک 7 تھے، ایک 9 تھے. 9 تو قرآن پاک نے خود ہی فرمایا کہ وہ 9 افراد تھے. کتنے؟ 7 آدمیوں کا تذکرہ تو بار بار آ چکا ہے. وہ جو غار میں چھپے ہوئے تھے، اصحاب کہف، تو بادشاہ کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے پناہ لے لی، لیکن مستقل ان کو وہاں رہنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف اپنے آپ کو چھپانا تھا مختصر وقت کے لیے، 1 دن 2 دن کے لیے. پھر اس کے بعد آگے ان کو چلنا تھا. کہاں جاتے واللہ عالم. تو جب وہ غار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. وہ سو گئے. سونے کے بعد جب وہ بیدار ہو گئے تو قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی کتنا آپ یہاں ٹھہرے، لگتا ہے کہ بہت وقت ہے. کسی نے کہا نہیں 1 دن ہو گیا ہے، کسی نے کہا نہیں 1 دن آدھا دن ہو گیا ہے، کیونکہ یوں دیکھ لیا کہ سورج کہاں پہنچا ہے. تو وہ سمجھے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اسی دن میں. کیا؟ تو کسی نے آدھا دن بتایا، کسی نے پورا دن بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 2 پارٹیاں ایک دوسرے کو سوال کرتی ہیں، نہ ان کو خبر ہے نہ ان کو خبر ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. یہ نوجوان تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. فتیت کہنے نوجوان. کیا؟ بالکل کوئی ٹین ایج کے تھے، یا ممکن ہے کچھ آگے پیچھے بھی ہو، بالکل نوجوان. تو کہا انہوں نے اللہ پر ایمان لایا. کیا؟ وَزِدْنَا هُدًا. ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. کیا؟ یہ ثابت قدم رہے. اب ان کو جان بھی بچانی ہے، ایمان بھی بچانا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اگر تم واپس گئے اور لوگوں کو معلوم ہوا، یہ تو رجم کریں گے تم کو. کیا؟ یا تم کو کفر کی طرف واپس لوٹائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے یہاں غار میں چھپیں گے. تو جب ان کو سلایا، جب بیدار کیا، اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال تک وہ سوتے رہے. کتنے؟ یہ کہنا تو آسان ہے 309 سال. یہاں تو اللہ بچائے کوئی بیمار ہو جائے تو بیڈ سور ہو گئی. کیا ہے نا؟ تو 309 سال تک جو ایک جگہ رہے گا تو اس کا کیا بیڈ سور نہیں ہو جائے گا؟ اس کے زخم کچھ بھی نہیں ہوا. کیا؟ ان کے کپڑے جیسے تھے ویسے ہی رہی. کم از کم کپڑے ہی تو سڑ جاتے، وہ برابر رہے 309 سال. یہ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ ہے تذکیر بایام اللہ. کیا؟ کہ میں اپنے بندوں کو، چاہے وہ بوڑھے نہیں صحیح نوجوان ہوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، کتنا اکرام احترام کرتا ہوں. یہ تو ہے 7 نوجوانوں کی جو ایمان والے تھے. اس کے بعد 9 کا تذکرہ قرآن پاک میں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ. 9 رَهْطٍ یہ صالح علیہ السلام کے زمانے. وَلَقَدْ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تو صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے 9 گھنڈے آئے. کیا؟ جنہوں نے مکمل تیاری کر لی. کہتے ہیں آج رات کو جائیں گے، یہ قرآن پاک میں ہے، ان کو حملہ کریں گے. کیا کریں گے؟ صبح کہیں گے ہم کو معلوم ہی نہیں، صبح کہیں گے ہم کو
تو ان 9 گنڈوں کا تذکرہ، 9 رہطن، 9 گنڈے، تو انہوں نے مکمل تیاری کر لی. تو دیکھو نیکوکاروں کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ ان کو کچھ نہیں کر سکا، اور اس کے بعد ابداً ابدا کے لیے تو جنت بھی ہے. پھر وہ کہاں گئے؟ پھر وہ واپس غار میں گئے، غار میں، اور اسی غار میں سو رہے ہیں، اور وہ غار اللہ نے غائب کر دیا. کیا کر دیا؟ غائب کرنے کا مطلب ہے کہ اب کسی کو غار ملتا نہیں ہے. اب جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کیا اٹھیں گے؟ قبروں سے اٹھیں گے، وہ غار سے اٹھیں گے، وہ غار سے. تو دیکھیے، تو ایمان بھی سلامت رہا اور اللہ نے ان کی تعریفیں بھی کی. تو یہ جو 9 گنڈے تھے، مکمل تیاری انہوں نے کر لی کہ آج حملہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیر کی، میں نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین. نتیجہ نکلا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ پوری قوم پر عذاب آ گیا، پوری قوم پر، اور پوری قوم کو تہس نہس کر دیا. اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جو انہیں مار ڈالا تھا، تو اس میں فرمایا کہ اذم بعث اشقاها، کیا؟ سب سے بڑا بدبخت جو اٹھا تھا، تو پوری قوم پر عذاب آ گیا. تو یہ ہے وذکرہم بایام اللہ. آپ پرانے زمانے کے واقعات سنائیے اپنی امت کو، اور اس کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے. نصیحت ایسی بھی کی جاتی ہے نا، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے دیکھو بیٹے، فلاں لڑکے نے وہ وقت ضائع کیا، دیکھو فیل ہو گیا، کیا گھر والوں اس کو نکال دیا، یا وہ غلط قسموں کے لڑکے اٹھتا بیٹھتا ہے، دیکھو اس کی یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، اور اتنی دولت اس نے ضائع کر دی. یہ ساری چیزیں دیکھو، فلاں لڑکا وہ جو ہے وہ پاس ہو گیا، وہ سلیکٹ بھی ہو گیا. تو یا تو فیلئر کو سامنے بتایا جاتا ہے، یا تو جو پاس ہوا ہو تو نصیحت کی جاتی ہے کہ تم ایسا نہ بننا، ایسا بننا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو نوجوانوں، وہ 7 نوجوانوں کی طرف بننا اور 9 گنڈوں کی طرف نہ بننا، کیونکہ ان کا انجام صحیح نہیں تھا. یہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بے شک یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. اپنی وہ نشانی سے مراد ہے عصا شریف، یوں چھوڑ دیا تو اژدھا بن گیا، دست مبارک بغل میں رکھ دیا اور باہر نکالا تو یہ روشن ہو گیا. اور اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں جو فرعون کو بطور عذاب کی بھی آ گئی. کبھی پانی کا عذاب آ گیا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات مفصلات وغیرہ. تو کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نکالیے اپنی قوم کو، آپ نکالیے اپنے تاریکی سے نور کی طرف. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت وہ جو ہدایت پر نہیں تھے، وہ 429 سال تک رہے وہ مصر میں. کتنے؟ اور وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہاں کے رہنے والے، ان کی اپنی زبان تھی اور قبطیوں کی اپنی زبان تھی. اگرچہ وہ قبطی بھی بولتے تھے، قبطی بھی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی زبان الگ بولتے تھے. یہاں آپ کو تجربہ ہوگا، کشمیر میں بہت سارے لوگ ان کی اپنی ایک زبان بھی ہوتی ہے اور کشمیری بھی بولتے ہیں. میں جاتا ہوں کبھی کبھی پہاڑی علاقے میں، تو آپس میں جب بولی کریں گے تو وہ اپنی بولی بولیں گے، پہاڑی بولی بلائیں گے. کوئی جو سکھ برادری کا ہے تو وہ بولے گا، لیکن جب ہم سے بات کرے گا تو کشمیری میں بات کرے گا، کشمیری میں. تو یہ بنی اسرائیل ایک تو اپنی اب زبان بولتے تھے کنانی، کیا، اور کنانی کے ساتھ ساتھ یہ مصری بھی بولتے تھے، یعنی قبطیوں کی زبان بھی بولتے تھے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور یہ 429 سال تک وہاں رہے. یہ وہاں کے نہیں تھے، وہ تو سب کو معلوم ہے. یہ تو اصل کے کنعان کے تھے، کہاں کے؟ فلسطین کے تھے، وہاں سے. تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر وہ بادشاہ بنے. پھر جب قحط سالی ہوئی، سارے لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے آئے، ان کے بھائی بھی آ گئے. تو ایک چکر لگایا، دوسرے چکر لگایا، آخر میں یہ راز فاش ہو گیا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، یہ بادشاہ تو وہی ہے، یہ بادشاہ تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، اپنے عیال کو سب کو لاؤ یہاں. تو یعقوب علیہ السلام کا سارا کنبہ وہ سب آیا تھا مصر، یہی وجہ وہ مصر میں رہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ پورے مصر والوں نے ان کا استقبال کیا، کیا پورے مصر استقبال کیا، اور ان کا احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، جیسے پیر زادوں کا احترام کیا جاتا ہے. تو یہ نبی زادے تھے نا. لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آ گیا، بنی اسرائیل کے اندر وہ طرح طرح کے خرابی میں مبتلا ہو گئے.
اللہ کو بلا دیا، اپنے دین تھا اس سے نکل گئے، اللہ نے حالات بدل دیے، حالات ایسے بدل دیے تو وہ جو ان کے پیر کی نظروں سے دیکھتے تھے، مرشد کی نظر سے دیکھتے تھے، انہیں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم عزت تھی یہ تمہارے قوم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو فرما برداری کی وجہ سے تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ چیز جب نہیں رہی تو عزت وہ سب لے لیا۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے بے شمار لوگوں کو بلندی عطا فرمائیں گے، بے شمار لوگوں کو گرا دیں گے، ذلیل کر دیں گے، بہذا الکتاب، کیا آپ نے اشارہ فرمایا اس کتاب کے ذریعے سے، مطلب تو ہے مسلمان تو سبھی ہوں گے، لیکن جب تک اس کے حقوق پورے کریں گے اللہ ان کو عزت دے گا، بالادستی دیں گے، اللہ کی مدد جنگ دے، اور جب وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کی ساری مدد اٹھ جائے گی۔ اس نے فرمایا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا تم نکالو اپنی قوم کو اندھیریوں سے اور نور کی طرف۔ اندھیریاں مختلف ہوتی ہیں، نور ایک ہی ہوتا ہے، گمراہیاں مختلف ہوتی ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اپنے امت کو نصیحت کیجئے ایام اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی آپ سے پہلے جو قومیں آ چکی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور کون کون ہے، ان کے واقعات ان کے سامنے بیان کر لیجئے تاکہ یہ باز آ جائیں نافرمانی سے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور۔ صبار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کیا؟ صابر مانے صبر کرنے والا، صبار مانے بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ الحمدللہ، اس سے عربی میں اس کو کہتے ہیں مبالغہ، کیا؟ جیسے غافر مانے بخشنے والا، غفار مانے بہت زیادہ بخشنے والا جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسے ساتر مانے چھپانے والا، پردہ کرنے والا، ستار مانے بہت زیادہ پردے کرنے والا، رازق رزق دینے والا، رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، اس کو اس میں مبالغہ کہتے ہیں۔ تو صبار، کیا؟ جب بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ شکور، کیا؟ یہ بھی مبالغہ ہے، شاکر مانے شکر کرنے والا، شکور مانے بہت زیادہ شکر کرتا ہو۔ فرماتے ہیں ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر صبار کے لیے اور شکور کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ ایک روایت میں ہے کہ ایمان تو نام ہی ہے دو چیزوں کا، یا صبر یا شکر، صبر یا شکر۔ اور حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن بندے کا عجیب معاملہ ہے، مومن بندے کا عجیب معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے اگر خوشگوار حالات سے گزرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اگر تکلیف اور پریشانی سے دو چار ہوتا تو صبر کر لیتا ہے، صبر تو شکر میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے اور صبر میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں صبار کا لفظ کہا، کیا؟ اس کا مطلب کہ بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا، معمولی صبر مراد نہیں ہے۔ اور صبر کی جو تشریح لکھی ہے اس کی تین چیزیں اس میں آتی ہیں، کتنی؟ ورنہ عمومی اعتبار سے عوام کے ذہن میں تو صبر صرف یہی ہے بھائی کسی کا انتقال ہوا صبر کر لو، کوئی تکلیف پہنچی صبر کر لو، لیکن صبر یہ تو تیسرے درجے کا صبر ہے۔ اصل صبر ہے صبر اللہ تعالی، کیا ہے؟ اعمال پر جمے رہنا، اعمال پر یہ صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی کیونکہ گناہوں سے بچنا بعض مرتبہ بہت مشکل ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرنا اتنا مشکل، عادت بن گئی ہے نماز پڑھنے کی پڑھ رہا ہے، لیکن گناہوں کا تقاضا بار بار آ رہا ہے، شیطان بھی ادھر سے لگا ہوا ہے اور نفس بھی اس سے لگا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبر کا دوسرا مطلب ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا صبر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی، کسی بھی اعتبار سے دکھ پہنچا تو اس پر صبر کر لے، تو فرمایا کہ صبار۔ شکور کے معنی ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ شکر کے بارے میں آگے خود آئے گی آیت، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرا شکر کیا تو میں تم کو زیادہ دے دوں گا، اور ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر آپ نے شکر نہیں کیا اور میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے فرمایا
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں اذکروا نعمت اللہ، اذکروا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کتنا نوازا انہوں نے تم کو، علیکم جو نعمتیں تمہارے پر ہیں، کو نعمتیں کیا ہے؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی، فرعون والوں سے یسومونکم سوء العذاب، تم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ وہ غلام بنے تھے نا، ان کو مارتے تھے، ان کی پٹائی کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، اور ان کو حقارت سے ان کو دیکھتے تھے، بڑے عذاب میں تھے۔ اب بھاگتے تو بھاگیں گے کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مت مانو، لیکن بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ کیا؟ ان ارسل معی بنی اسرائیل، ہم چلے جائیں گے اپنے ملک، اگرچہ اتنی صدیاں یہاں گزر گئی ہیں۔ فرعون یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا آپ۔ کیوں؟ سارا کام تو وہی کرتے تھے نا، گھوڑوں کو گھاس ڈالنا اور چھوٹے بچوں کو پالنا اور گھروں میں برتن دھولنا اور جھاڑو لگانا، یہ ساری کامیں، اور کھیتوں کا کام کرنا اور دکانوں پر، یہ بنی اسرائیل لگے ہوئے تھے۔ تو تنخواہیں ملتی تھی؟ نہیں، بس کھانا ملتا تھا۔ کیا کھانا ملتا تھا؟ باتس پیٹ بدمونیوخ، اور بس جن خاطر بھائی وہ کام لیتے تھے ان سے، باقی اور کوئی دیکھتے نہیں تھا، اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور سب سے بڑی تکلیف اس وقت شروع ہوئی جب خواب دیکھا تھا جو ہے وہ فرعون نے، کس نے؟ فرعون نے، کسی شخص نے خواب دیکھا تھا، نجومی نے، تو یا فرعون نے خود خواب دیکھا تھا، تو فرعون نے جب ہاں فرعون نے خود خواب دیکھا تھا، تو نجومی نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اسی سال ہوگا، اور وہ اس سال ہوگا، تو جو بڑا ہو جائے گا وہ تمہاری حکومت کو اور تمہاری مذہب کو سب کو غارت کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی اس کا سدباب کریں گے۔ تو فرعون نے سدباب یہ سمجھا کہ وہ لڑکا ہوگا۔ کیا؟ تو آج کی تاریخ سے جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ماریں گے، اس کو، تو جب وہ رہے گا ہی نہیں تو میری حکومت برقرار رہے گی۔ چلو بہرحال بیوقوف ہے، تو اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو جائے گا بنی اسرائیل میں، ذرا اندازہ لگائیے، اس کو قتل کرنا ہے۔ کیا؟ کیسے قتل کرتے تھے؟ تو وہ گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کیا، اندر جاتے تھے کہ بچہ دکھاؤ، تو اگر دیکھا یہ لڑکا ہے تو گھر والوں کے سامنے چاقو نکال کے، جو بھی خنجر نکال کے اس کی گردن کو یوں کاٹتے تھے اور وہیں چھوڑ کے چلے آتے تھے۔ تو کیا گزرتی ہوگی گھر والوں پر، تو اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑا ہو کوئی ہو نہیں، چھوٹا بچہ ہے، گردن کاٹ دی وہیں رکھی۔ کسی کے بچے 4 سال کے بعد پیدا ہوا، کسی کے 10 سال کے بعد پیدا ہوا، تو کسی کا یہی پہلا بچہ ختم کر لیا۔ تو یہ ظلم ستم ہو رہا تھا۔ تو ہمیشہ تو موسیٰ علیہ السلام جب تولد ہوئے تو ان کی والدہ گھبرا گئی، ان کی والدہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انارضعہ، فی الحال اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا کہ جب تم کو ڈر ہو جائے کہ بات اب چھپی نہیں، بات اب یعنی دور دور تک لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کے گھر میں بیٹا ہے، تو پھر یہ کر لینا، صندوق میں بھر کے اس کو دریا میں ڈال دینا، اس کا تذکرہ خود آئے گا آگے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ نعمت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دے دی فرعون والوں سے، تم کو سخت تکلیفیں دے دی تھی۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے۔ کیا ذبح کا لفظ آیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ذبح کرتے تھے اور گردن کاٹتے تھے، ایسے یہاں ایسے بس۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عورت سے مراد ہیں بچیاں، کیوں؟ ان کا معلوم ہے کہ بچیوں سے کوئی ڈر ہے ہی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر بچیوں کو بھی مار ڈالیں گے تو خدمت کون کرے گا؟ یہ بڑی ہو جائیں گے تو خدمت کریں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ عظیم، بلاؤن عظیم، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت۔ تو ظاہر سی بات ہے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنے ہزاروں اور کتنے لاکھوں بچے انہیں کیا کر دیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی خود تعداد لاکھوں تھی، تو ان سب کو انہوں نے جو ہے مار ڈالا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو جب
پھر فرعون غرق ہو گیا. اچھا اب بنی اسرائیل یہ صابر تھے، کیا صبر بھی کیا، کیا کرتے اور مقابلے بھی نہیں کر سکتے. فرعون نے چونکہ نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام وہی ہوا کہ جس دریا نے بنی اسرائیل کو جگہ دے دی اور بنی اسرائیل پار ہو گئے، اسی دریا میں فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ ڈبو دیا. یہی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ہے. دیکھو کمزور قوم، ناتوان قوم، غلام قوم ہے، اور یہ سب یہ پار کر گئے، یہ پار کر گئے. اور جو ظالم تھا، طاقتور تھا فرعون، اپنے وزراء کے ساتھ خود وہ اور بڑے بڑے لوگ سارے کے سارے ڈوب گئے. کس میں؟ پانی میں، بحر قلزم میں. اس کے بعد قرآن پاک نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. کہ جس دن فرعون مر گیا، ڈوب گیا، اس دن نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے رویا. کیا؟ نہ آسمان نے رویا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے رویا، نہ آسمان کو افسوس ہوا نہ زمین کو افسوس ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو روتا ہوگا، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ آسمان نے جب آسمان کبھی روتا ہی نہیں تو اس دن بھی نہیں رویا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. کب؟ جب ایمان والا مر جاتا ہے، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس دن آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. پھر اس کی شرح کی کہ زمین کا کون سا ٹکڑا روتا ہے؟ جس پر یہ اللہ کا بندہ عبادت کرتا تھا. کیا؟ مسجد روتی ہے کہ وہ نمازی نہ رہا. کیا؟ ہاں وہ امام صاحب نہ رہے، وہ بانگی نہ رہا. بانگی میں اذان دینے والا، تو بانگ فارسی لفظ ہے، تو وہ نہ رہا. اور کھیت میں وہ نماز پڑھتا تھا، وہ کھیت کا وہ حصہ وہاں، گھر میں ایک کوٹری اس نے بنا رکھی تھی تو وہاں عبادت کرتا تھا، تو وہ حصہ روتا ہے. مجھے کئی سال پہلے مجھے ایک شخص نے خواب بتایا. میں نے کہا بھائی خواب کی تعبیر میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اس نے کہا حضرت سن تو لیجئے. میں نے کہا کیا؟ کہا میرا دادا بیمار ہے. میرا دادا یا نانا؟ تو کشمیر میں تو بڑی بب کہتے ہیں نا، تو بڑی بب دادے کو بھی کہتے ہیں اور نانے کو بھی. میرا بڑی بب بیمار. نے سمجھ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن کوئی انسان نہیں رو رہا ہے، کوئی انسان، بلکہ دیواریں یہ رونے کی آواز. میں حیران ہو گیا. یہ اس نے خواب بتایا. میں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اس دادا ہے یا نانا ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے. اس کا یہ میں نے اس کا کہا، تو میں نے اسی سے نکالا اس کو فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، اور اس روایت سے. بہرحال اس کے بعد 2-4 دن ہو گئے تو اس نے فون کیا کہتے اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال؟ میں نے کہا ہاں اصل میں وہ صالح بہت تھا، بہت نیک دادا. تو نماز اور تورات کیا کہتے ہیں اوراد و وظائف، اور بوڑھا ہو چکا تھا لیکن بس اسی میں لگا رہتا تھا، تسبیحات اور درود خوانی اور کیا کیا کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ اب اس کا انتقال ہونے والا ہے، اب کمرہ رو رہا ہے اس میں یاد میں کہ اب پتہ نہیں اس کمرے میں کون سا آئے گا، ہے نا، باجا بجانے والے اور ڈانس کرنے والے، کیا پتہ ہے. دادا تو چلا گیا. تو بہرحال تو فرمایا کہ زمین روتی ہے جہاں وہ عبادت کرتا تھا. آسمان روتا ہے کون سا؟ کہتے ہیں کہ آسمان کے اندر 2 دروازے ہیں ہر مومن کے. ایک دروازے سے نیچے رزق آتا ہے، دوسرے دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں. کہ گناہ اوپر نہیں جاتے، گناہ نہیں، گناہ تو یہیں رہتے ہیں، اوپر کیوں جائیں گے؟ تو یہ مضمون بھی قرآن پاک میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. لوگوں تمہارا رزق تو آسمان میں ہے. کیا؟ اگرچہ نکلتا ہے زمین سے وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن فیصلے تو وہیں سے ہو رہے ہیں نا. اور فرمایا کہ الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ جو کلمہ طیب آپ زبان سے نکالتے ہیں، کچھ بھی اللہ کا ذکر، یہ تو اوپر چڑھتا ہے، اور تمہارے اعمال صالح، تمہارے اعمال یہ سب اوپر جاتے ہیں. تو قرآن پاک نے فرمایا فرعون مر گیا اور لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، نہ زمین نے رویا نہ آسمان نے رویا. معلوم ہوا کہ مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ زمین بھی اس سے محبت کرتی ہے اور آسمان بھی اس سے. تو جب آسمان محبت کرتا ہے، آسمان والا بھی محبت کرے گا نا.